والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور جیسے کہ رجب المرجب کا آخری عشرہ ہوتا ہے تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ وہ رمضان کی خوشبو آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور جب شب برات کا لوگ روزہ رکھتے ہیں پھر تو آپ سمجھیے کہ خوشبو کے ساتھ ساتھ ذائقہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ رجب کا مہینہ وہ کاشت کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ وہ کھیتی کے کٹائی کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی رجب میں کاشت کی جاتی ہے، شعبان میں کھیت کو پانی دیا جاتا ہے، اور پھر رمضان میں اس کھیت کی کٹائی کی جاتی ہے. تو وہ برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، تو اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کیے دیتے ہیں. اس سے قبل سورۃ النجم جو ہے ہم نے شروع کی تھی، اس کی چند ایک آیات بینات رہ گئی ہیں، تو ان آیات بینات کو ہم مکمل کر کے پھر رمضان المبارک کے حوالے سے چند ایک بنیادی باتیں، ضروری باتیں اس کی طرف ہم آتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی. بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اور انہوں نے فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھ دیے ہیں. کیونکہ اہل مکہ جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور انہوں نے فرشتوں کے نام بھی عورتوں والے نام رکھ دیے. تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں، وما لهم به من علم، اور ان کے پاس اس کا علم بھی نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، مگر یہ کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور انہیں وہ گمان کسی چیز کا فائدہ دینے والا نہیں ہے. یعنی وہ اپنے ہی گمان میں جو ہے فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھ لیے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بے شک ان کا یہ گمان جو ہے نہ تو انہیں دنیا میں فائدہ دینے والا ہے، نہ ہی آخرت میں فائدہ دینے والا ہے. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یعنی ان کا گمان انہیں حق سے کچھ دینے والا نہیں ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، اے نبی آپ ان سے منہ پھیر لیجئے. کن سے؟ اہل مکہ سے، مشرکین مکہ سے. عن ذکرنا، یا آپ اس سے بھی منہ پھیر لیں کہ جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا ہے، آپ اس سے بھی منہ موڑ لیجئے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس لیے کہ ان لوگوں کا ارادہ ما سوائے دنیا کے اور کچھ بھی نہیں.
تو اہل مکہ فقط دنیا کی ان کو طلب تھی اور آخرت کا تو یہ سوچتے بھی نہیں تھے. تو فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، آپ ان سے اپنا رخ موڑ لیجئے. اللہ اکبر. اب اللہ رب العزت اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے ذالک مبلغہم من العلم، یہاں تک ان کے علم کی پہنچ ہے. یعنی اہل مکہ کے علم کی پہنچ کیا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا اور ان کا نام رکھ دیا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ جو اس کی راہ سے بہک گیا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور اللہ اسے بھی خوب جانتا ہے کہ جو رب کی راہ پر چل پڑا ہے. تو اللہ خوب جانتا ہے، گمراہوں کو بھی جانتا ہے اور ہدایت والوں کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، اللہ ضرور جزا دے گا اسے کہ جس نے برا کام کیا. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور اللہ اسے ضرور اچھی جزا دے گا کہ جس نے نیک کام کیا. تو یہ قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے، برے کام کرنے والوں کو سزا ملے گی اور اچھے کام کرنے والوں کو جزا ملے گی. اللہ اکبر. پروردگار آگے ارشاد فرماتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، اور فرمایا کہ وہ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کبائر کبیرہ گناہ، بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں کے کاموں سے بچتے ہیں مگر اتنا الا اللمم، گناہ کے پاس آئے اور رک گئے، گناہ کے پاس آئے اور رک گئے. ان ربک واسع المغفرہ، تیرے پروردگار کی مغفرت وسیع ہے. یاد رکھیے گا کبیرہ گناہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. صغیرہ گناہ وہ دعاؤں سے یا کسی کی دعا سے معاف ہو جاتے ہیں، مگر کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ قتل، چوری، زناکاری، جھوٹ، یہ گناہ وہ ہیں کہ جو کبیرہ ہیں. اور کبیرہ گناہ وہ بھی ہیں، اب جھوٹ جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں کے اندر ہے مگر اس کی سزا آخرت میں ہے. غیبت کی سزا آخرت میں ہے، چغل خوری کی سزا آخرت میں ہے، الزام تراشی کی سزا آخرت میں ہے. قتل، زنا، چوری، اس کی سزا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہے. دنیا کے اندر تو وہاں کے جب مکمل اسلامی نظام ہوگا یہ سزائیں جو لاگو ہوگی. کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ آپ کے لیے کوئی کتنے بھی صدقہ و خیرات کرے، آپ کے لیے کتنی بھی جو ہے وہ دعائیں کی جائیں، مگر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا، وہ توبہ سے ہی معاف ہوگا. صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، وہ دعاؤں کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں، نیکیوں کے کاموں سے معاف ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ جو بندہ کبیرہ گناہ چھوڑ دے تو صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کے چھوڑنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہ کرنے کی طرف گیا اور رک گیا تو اس کے اس رکنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیے. اور کبھی کبھار، بلکہ یہ ایک قاعدہ ہے، جب کوئی بندہ صغیرہ گناہ کرتا رہے وہ کرتے کرتے صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. کبیرہ سے بچ جاؤ گے، امان پاؤ گے. اگر کوئی بندہ صغیرہ گناہ کرتا رہے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہے ایک ہی گناہ، اب وہ صغیرہ سے پھر صغیرہ نہیں، پھر وہ کبیرہ کے درجے میں چلا جاتا ہے، وہ کبیرہ کے درجے میں چلا جاتا ہے. تو فرمایا کہ پروردگار ان لوگوں کو وسعت دے گا مغفرت میں کہ جو کبیرہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آ گیا. میرے مدنی آقا نے فرمایا نا کہ ہم نے حدیث پاک بیان کی تھی اتوار کے دن کہ 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جسے گناہ کی طرف دعوت دی گئی. بلکہ آپ کو بڑی اور ذوق کی بات بتاتا ہوں، امام ابو یوسف یا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے ملتا ہے، ایک شخص نے قسم کھا لی. قسم کیا کھائی؟ کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں جنتی نہیں ہوں نا، اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں طلاق ہے، اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تمہیں طلاق ہے. اب یہ مسئلہ جو ہے
مفتیان کرام کے پاس ہوتے ہوتے اب ظاہر ہے کسی کے جنتی ہونے کی خبر تو کوئی نہیں دے سکتا، واللہ ہی جانتا ہے، واللہ ہی جانتا ہے، کون کہہ سکتا ہے گارنٹی کے ساتھ؟ تو یہ مسئلہ جو ہے امام ابو یوسف یا امام محمد علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ ابھی کر دیتے ہیں۔ اس کو بلوایا گیا، فرمایا یہ بتاؤ کیا تمہیں کبھی کسی عورت نے گناہ کی طرف دعوت دی اور تم اس بات پر قادر تھے کہ گناہ کر بیٹھتے؟ اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا ہاں مجھے ایک بار دعوت دی گئی گناہ پر اور میں قادر تھا گناہ کر بیٹھا، مگر میں اللہ کے خوف سے ڈر گیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ میں نے مدنی آقا سے سنا ہے کہ جسے کوئی صاحب جمال یا صاحب مال دار عورت گناہ کی طرف دعوت دے اور وہ نہ جائے، فرمایا کہ وہ جنتی ہے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو الا اللمم، گناہوں سے رک گئے۔ پھر آگے پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے، ہوا اعلم بکم، وہ خوب جانتا ہے تمہیں، اذ انشأکم من الارض، کہ مالک نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، وہ خوب جانتا ہے جتنی مدت تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ٹھہرے رہے، رب وہ بھی جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ مت بناؤ۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتے کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی چند لوگوں نے کہا ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم تو بڑے روزہ دار ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، تو قرآن نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کی بڑائیاں مت بیان کرو، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، اللہ خوب جانتا ہے تم کیا ہو، اللہ خوب جانتا ہے تو تم کیا ہو۔ تو گویا کہ ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ یہ کہ جناب میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں شب زندہ دار ہوں، یہ میں نے تو بندے کو ویسے ہی مار دیا ہے، ریاکاری کا گناہ تو الگ ہی ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو پاکیزہ بناتے مت پھرتے رہو، رب خوب جانتا ہے تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں کتنا عرصہ رہے، کس حال میں رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی جو غذا ہوتی ہے نا، غذا وہ گندا خون ہوتا ہے کہ جو عورت کے ماہانہ، جسے آپ حیض کہہ لیں، مینسز کہہ لیں، وہ جو عورت کا جو خون ہوتا ہے نا، ماہواری جسے کہتے ہیں، وہ جو نکلتا رہتا ہے، خارج ہوتا رہتا ہے، تو جب بچہ پیٹ میں آتا ہے اب وہ نکلنا بند ہو جاتا ہے، اب وہ خون جو ہے بچے کی غذا بنتا ہے، اب وہ خون بچے کی غذا بنتا ہے۔ تو کہا تم اپنے آپ کو اتنے مزکا مصفا مت بناؤ، اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا کہ جو بندہ 5 نمازیں ادا کرتا رہتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، فرمایا کہ پروردگار اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا اور مالک اس سے فرمائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا، سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار آگے ارشاد فرماتا ہے، افرأیت الذی تولی، اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا جو پھر گیا، وآتا قلیلا واقدا، تھوڑا سا مال دیا اور پھر رک دیا۔ ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا، بہت بڑا مالدار تھا، یہ اسلام کی طرف راغب ہو چکا تھا، تو لوگوں نے اس کو ملامت کی، لعن طعن کیا کہ تو اپنے بتوں کو چھوڑ کے، لات و منات و عزا کو چھوڑ کے محمد کا ساتھی بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص نے اس سے کہا اپنے دین کی طرف پلٹ آ اور تو اپنا مال مجھے دے دے، اپنا مال مجھے دے دے، جو تجھے سزا ملے گی میں لے لوں گا۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے اگر قیامت کے دن تجھے سزا ملی تو میں تیری سزا بھگت لوں گا، تو اپنا مال مجھے دے دے۔ قرآن کیا کہتا ہے، اعنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، کیا اس نے دیکھا ہے کہ اس کا بوجھ جو ہے اللہ اس کے کندھے پہ ڈال دے گا؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے اس کی خبر نہ ہوئی کہ جو جناب موسیٰ کے صحیفوں میں تھی؟
وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى کہ جو جناب ابراہیم کے صحیفوں میں تھی جسے جناب ابراہیم نے پورا کیا، کہ انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ اس کا بوجھ میں اٹھا لوں گا، قرآن نے آگے بیان کیا الا تزر وازرۃ وزر اخرى، سنو قیامت کے دن کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا نا تو بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا، وہ اپنا بیٹا پیش کر دیتا، اپنا غلام پیش کر دیتا، اپنا بھتیجا پیش کر دیتا، تو بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا. تو کہا سنو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، جبکہ یہ بھی ناجائز ہے. قاتل کو ہی بدلے میں قتل کیا جائے گا، نہ کہ اپنے کوئی غلام پیش کر دے، اپنا کوئی بھائی پیش کر دیں. مگر قیامت کے دن کا معاملہ تو اس سے بھی بڑا سخت ہے. اس دن کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ اس بوڑھیا کے گھر پہنچ گئے اور آپ نے جو ہے وہ کندھے کے اوپر وہ راشن کا سامان اٹھایا اور جب جانے لگے تو آپ کے غلام جناب اسلم نے کہا حضرت یہ مجھے دے دیجئے، میرے کندھے پہ رکھ دیجئے. تو جناب عمر نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ اے میرے غلام اسلم آج تو میرا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لے گا، بھلا یہ بتا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کہا کہ نہیں حضرت اس تمہارے ایک اپنا اٹھائے گا. تو پھر چھوڑ دے، پھر مجھے اٹھانے دے. تو الا تزر وازرۃ وزر اخرى، تو کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ کہہ دینا جناب آپ بے فکر ہو جائیں آخرت کے حوالے سے، میں جانوں اللہ جانے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اتنی بے باکی. آپ دیکھیں نا اپنے معاشرے کے اندر ارد گرد لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر، مستحب کاموں پر یا نفلی عبادتوں پر لوگ جنت کا ٹکٹ تقسیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جناب یہ کام کر دو مزے کرو، جنت ہی جنت ہے، میں نے دے دی نا ضمانت. تم ہوتے کون ہو جنت کی ضمانت دینے والے؟ تمہیں خود کی خبر ہے کچھ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو ایک صحابی کہنے لگا حضور وہ تو بڑا نیک تھا، وہ تو جنت میں ہوگا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا تو نے دیکھا ہے؟ کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جنت میں؟ وہ جنتی تھا. تو کیسے کہہ رہا ہے وہ جنتی تھا؟ ہاں یوں کہو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو رب اسے جنت بھی نصیب کرے گا. ہم کسی مرنے والے کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے یہ جنتی تھا یہ جنت میں ہے. یوں کہہ سکتے اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ عطا فرما دے. اتنا بڑا حساس معاملہ ہے آخرت کا. آگے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے کوشش کی ہے وہی ہے اس کے لیے. جو کما کے جائے گا اسی کی جزا پائے گا. ہاں اس امت کے لیے اللہ نے یہ کرم نوازی کی ہے، یہ تو گزشتہ امتوں کا تھا نا، اس امت کے لیے اللہ نے یہ کرم نوازی کی ہے. اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اس کے لیے اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات کرے اسے اس کا ثواب ملے گا. اس کے نام پر حج بدل کرے ثواب ملے گا. اس کے نام پر عمرہ کیا جائے ثواب ملے گا. اس کی طرف سے قربانی کی جائے ثواب ملے گا. مگر یہ گزشتہ قوموں کے لیے یہ تھا کہ جو کریں گے وہی ملے گا، کسی اور کا اس کو ثواب نہیں ملے گا. مگر اللہ نے اس امت پر یہ کرم کیا ہے. ہاں اگر کوئی بندہ کسی کی طرف سے نفلی عبادات کرتا ہے، نفلی صدقات کرتا ہے تو یہ ضرور اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے گا. اللہ اکبر. پروردگار آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی. ہر ایک بندہ اپنی کوشش کو دیکھے گا، جو دنیا میں کیا تھا قیامت میں سب دیکھ لے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب کی طرف انتہا ہے، لوٹنا وہی ہے، پلٹ کے آنا وہی ہے، کہیں اور کہیں نہیں جانا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، دیکھو دنیا میں جہاں کہیں بھٹکتے رہو، دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ، آنا ادھر ہے پھر پلٹ کے. منتہا انتہا یہی ہے، جہاں سے چلے تھے پھر پلٹ کے دوبارہ وہیں جائیں گے. جہاں کا خمیر وہیں لوٹا. ہمارا خمیر جہاں سے لیا جاتا ہے نا زمین کے حصے سے، ہم لوٹ کے دوبارہ وہیں جاتے ہیں. یہ تو ہمارا جسمانی ہے نا، تو ہمارا روح والا تعلق کہاں ہے؟ وہ تو عالم ارواح میں تھا. لوٹ کے پھر پلٹ کے وہی جائیں گے.
وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرا پروردگار کیا ارشاد فرمایا، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی رب ہے جو ہنسواتا بھی ہے، جو رلاتا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی رب ہے جو تمہیں ہنساتا بھی ہے اور تمہیں رلاتا بھی ہے۔ کسی کے ہاں قریب پڑوسی تھے، کسی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو وہ ہنس رہا ہے، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ تو رو رہا ہے۔ آسمان سے بارش برسی، آسمان رو رہا ہے۔ زمین سے نباتات اگے، زمین خوش ہو رہی ہے۔ اہل جنت کو جنت میں داخلہ دے گا، وہ ہنسیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے تو وہ روئیں گے۔ وہ رب ہی ہے جسے چاہتا ہے ہنساتا ہے، جسے چاہتا ہے رلاتا ہے۔ میرے مدنی آقا کا فرمان ہے نا، ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ وہ رب جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، اپنی انگلیوں سے ابن آدم کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ اس کی واضح مثال ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہوا ہے، 1 ہفتہ تو خوب رویا نا، 8ویں دن جا کے دیکھو ہنس رہا ہے۔ کسی کے والدہ کا انتقال ہوا ہے، 1 ہفتہ تو خوب رویا ہے، 2 ہفتے کے بعد دیکھو وہ ہنس رہا ہے۔ اب کوئی تصور کر سکتا تھا یہ کبھی ہنسے گا بھی صحیح؟ نہیں، مگر کیا ہے، رحمان کے ہاتھ میں، رحمان کی انگلیوں میں ابن آدم کا دل ہے۔ رب جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، کبھی اس پر خوشی آ جاتی ہے، کبھی اس پر غم آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی رب کی کرم نوازی ہے۔ اگر رب مجھے اور آپ کو ایک حال میں رکھتا نا، ہماری زندگی برباد ہو جاتی۔ ہمیشہ غم 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 بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ کپڑے پہننے کا، والدہ کا غم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ رب دل میں خود ہی اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، کہتا ہے میرا بندہ کیوں پریشان ہو رہا ہے، میں نے ہی پیدا کیا تھا نا، تو میں نے ہی لے لیا ہے۔ حضور کی بیٹی جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تو حضور کے پاس خبر آئی نا، تو حضور نے اپنے غلام کے بیٹے اسامہ کو کہا، فرمایا کہ جا کے کہو بیٹی روتی کیوں ہے، رب کی دی ہوئی چیز تھی، رب نے لے لی ہے، بس لے لی ہے۔ تو کیا فرمایا، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور وہی ہے کہ جس نے مر اور مادہ کو جوڑا، پھر ان کے نطفے سے رب نے نر کو بھی پیدا کیا، رب نے مادہ کو بھی پیدا کیا۔ نر اور مادہ کا ملاپ ہوا ایک قطرے کی شکل میں، اللہ اس قطرے سے کبھی نر پیدا کرتا ہے، کبھی مادہ پیدا کرتا ہے، کبھی لڑکا پیدا کرتا ہے، کبھی لڑکی پیدا کرتا ہے، اور کبھی اس ایک نطفے سے 2 بھی پیدا کرتا ہے۔ من نطفۃ اذا تمنى، اللہ فرماتا ہے وہ نطفہ جسے تم نے ڈالا ہے، رب نے اسے ابن آدم کو نکالا ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار آگے کیا ارشاد فرماتا ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، یہ اسی کے ذمے ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی رب ہے جو کسی کو غنی کرتا ہے، جو کسی کو غریب کرتا ہے، کسی کو قناعت دیتا ہے، کسی کو دولت دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور وہی رب ہے ستارہ شعراء۔ اہل مکہ جو ہے ایک ستارہ تھا، سیارہ، جس کا نام شعراء، یہ گرمیوں کے پرستش کرتے تھے کہ گرمیوں کا ستارہ جو وہ نمودار ہو گیا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وہ رب تو اس ستارے کا بھی رب ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو، تو سوائے اس کے کہ تم ستارے کی پوجا کرو، تم تو رب کی پوجا کرو۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، وہ رب تو شعراء کا بھی جو ہے وہ رب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس کے اندر جو وہ چند ایک ابتدائی باتیں، بنیادی باتیں آپ کے سماعتوں کے نظر کیے دیتا ہوں۔ میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا، ہر سال کہتا ہوں، اپنی زندگی کا ہر رمضان ایک یادگار رمضان بنائے، ایک یادگار رمضان۔ کس نے بڑی بہترین بات کی نا، ہمارے مسلمان کیسے ہیں کہ یہ رحمتوں والا مہینہ آتا ہے تو رحمتیں تو وسیع ہو جاتی ہیں، رب کی مغفرت وسیع ہو جاتی ہے، رب کی بخشش وسیع ہو جاتی ہے،
مگر یہ قوم اس مہینے میں پورے سال کی جمع پونجی میں لگ جاتی ہے، پورے سال کی جمع پونجی میں۔ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس ماہ رمضان مبارک کی نیک گھڑیوں کو، لمحوں کو جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان صرف روزے کا رکھنے کا نام نہیں ہے، آپ صبح سے لے کر شام تک خالی پیٹ بیٹھے ہوئے کچھ کھا پی نہیں رہے، روزہ اس کا نام تھوڑی ہے۔ اور روزہ تو اس لیے ہے کہ خدا کے بندے ایک مہینے جب اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکتے ہو تو 11 مہینے تمہیں روکنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یعنی اس ماہ رمضان میں آپ کے پاس پانی پڑا ہوا ہے، حلال پانی ہے، حلال کھانا ہے، آپ کو پینے سے کوئی نہیں روکتا، مگر آپ پھر بھی رکے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ کب تک؟ اس ماہ رمضان میں حلال چیز بالکل کیوں نہیں پی رہا؟ رب نے منع کیا ہے۔ جب حلال چیز سے رب نے منع کیا آپ رک گئے، پھر رب نے حرام سے منع کیا، اس سے کیوں نہیں رکے؟ حلال سے منع کرنے کے بعد رک گئے، حرام سے منع کرنے کے باوجود بھی نہیں رکے۔ یہ بڑے عجیب بات نہیں ہے؟ بھئی گناہ کے کام بندے پر اللہ نے حرام کیے، نہیں کرنے، نہیں دیکھنے، نہیں سننے، ان سے تو بندہ نہیں رک رہا، مگر جو حلال کام ہے اسے رکا ہوا ہے۔ تو رمضان کا جو مقصد ہے وہ بندے کو اپنے نفس امارہ کو مارنا ہے۔ جب بندے کا نفس امارہ، یہ وہ نفس امارہ ہے کہ جو گناہوں پر ابھارتا ہے، اور روزہ اس کو کمزور کرتا ہے۔ اس کا مشاہدہ آپ عام دنوں میں بھی دیکھ لیں، عام دنوں کے اندر عبادت میں وہ لطف نہیں آتا جو رمضان میں آتا ہے۔ عام دنوں میں آپ فرض پڑھ کے بھاگنے کی کرتے ہیں، مگر عام دنوں میں آپ سنتیں بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، تسبیحیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ نفس امارہ کمزور ہوتا ہے، عبادت میں لطف آتا ہے۔ جناب صدیق اکبر خالی پیٹ رہا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گا کیوں؟ فرمایا کہ خالی پیٹ عبادت میں مزہ آتا ہے۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں، خالی پیٹ قرآن کی تلاوت میں سرور آتا ہے، خالی پیٹ آواز کے اندر سریلا پن زیادہ آ جاتا ہے، خالی پیٹ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو پڑھنے کا کچھ اور ہی مزہ آتا ہے۔ تو رمضان کا مقصد یہ تو نہیں ہے صبح شام تک آپ بس بغیر کھائے پہ زندگی گزار رہے ہیں، نہ، اس کے اندر کئی اسباق ہیں۔ گناہوں سے روکنا، بدنگاہی سے روکنا، اپنے کانوں کو گانوں باجوں سے روکنا، یہ سارے احکامات جو ہیں وہ اس ماہ رمضان مبارک کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح جو ہے رمضان میں لوگ کیا کہ جناب عالی فضول ٹائمز ہے، تو جس نے جو کام کرنے خدا را رمضان مبارک سے پہلے اپنی ساری مصروفیات کو نپٹا لے۔ کپڑے لینے ہیں لے لیجئے، گھر والوں کو شاپنگ کروانی ہے کروا لیجئے، جو کچھ کرنا ہے ابھی سے کر لے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان سے پہلے زکوٰۃ نکالنی ہے نکال دی، صدقہ فطر نکالنا ہے نکال دیا، کس کو کیا دینا ہے کیا لینا ہے کر لیا۔ یہاں تک اس زمانے کے قاضی بھی پہلے سے فیصلہ کر دیتے کس مجرم کی کیا سزا ہے، کس کی کیا، ساری سزائیں، ساری عدالتی معاملات سارے رمضان سے پہلے وینڈ اپ کر کے اس ماہ رمضان میں فقط اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس مہینے میں ہم نے سرکار کو 3 چیزوں میں سب سے زیادہ مصروف دیکھا ہے۔ پہلا وقت سرکار کا کہاں ہوتا تھا؟ عبادت میں۔ حضور سب سے زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو رمضان میں مصروف رکھتے تھے۔ دوسرا کام سرکار مدینہ صدقہ و خیرات، حضور کے ہاتھ میں 11 مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں سرکار زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، زیادہ سخاوت۔ اور تیسرا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت۔ تو یوں جو ہے اپنے آپ کو اس مہینے میں مصروف رکھیں۔ اور بالخصوص جب یہ ماہ مقدس آتا ہے ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں ٹائم گزارنے کے لیے، اچھا مغرب کا جو لمحہ ہے نا یہ بڑا مقبولیت کا ہے، اور ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں نوجوانوں عورتیں سارے کے سارے بازاروں میں گزارتے ہیں۔ اچھا عشاء کے بعد نماز تراویح کے بعد کا جو وقت ہے نا یہ قبولیت کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ ہماری قوم کیا کرتی ہے گلیوں میں سڑکوں پہ وہ کرکٹ کا میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے، ہلا گلا ہو رہا ہے، اس ماہ رمضان میں پارٹیاں ہو رہی ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، جناب عالی وہ سحریاں کر رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہیں جا کے کھانا، وہ الگ چیز ہے،
مگر ایک وقت کا ضیاع، سیر و تفریح، سیر سپاٹے، یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ وقت کا ضیاع ہی تو ہے۔ تو ان گھڑیوں میں آپ نے رحمتوں کو سمیٹنا تھا، مگر آپ نے اپنا وقت یوں ضائع کر دیا ہے۔ تو خدا را ابھی سے اپنے آپ کی تیاری کر لیں۔ اور دوسری بات، اس ماہ مقدس میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، ابھی سے آپ تیاری کر لیں۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا آپ سے، آپ اس رمضان کا جدول بنائیں، ایک شیڈول بنائیں۔ میں نے پورا رمضان کیا کرنا ہے، کب کیا کب کیا کب کیا، اس ماہ رمضان میں میں نے کتنے قرآن پڑھنے ہیں، جدول بنائیں، اس کو لکھیں، یعنی پوری ایک تختی بنائیں۔ اس رمضان میں میں نے اتنے قرآن پڑھنے، کب سے کب تک کتنا پڑھنا ہے وہ لکھیں۔ اس ماہ رمضان میں آپ نے کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے وہ لکھیں۔ اس ماہ رمضان میں کتنی مرتبہ آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے وہ لکھیں۔ ہاں، اگر آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں، کتنی نمازوں کی قضا کرنی ہے وہ لکھیں۔ آپ نے کتنے نوافل پڑھنے ہیں وہ لکھیں۔ اور آپ نے کس سے جا کے ملنا ہے، عید رمضان کی مبارکباد دینی ہے، کسی کو سحری کی دعوت دینی ہے، کسی کو افطار کی دعوت دینی ہے، کسی کا روزہ کھلوانا ہے، کسی کو روزہ رکھوانا ہے، آپ وہ بھی لکھیں۔ کتنے اعزا و اقربا کے پاس جا کے صلہ رحمی کرتے ہوئے کسی سے جا کے ملنا ہے وہ لکھیں۔ کتنے بیماروں کی آپ نے عیادت کرنی ہے، تیمارداری کرنی ہے وہ لکھیں۔ یہ پورے رمضان کا آپ شیڈول بنائیں، جدول بنائیں، ایسا جدول بنائیں کہ جس میں اللہ کی رضا اللہ کی رضا اللہ کی رضا ہونی چاہیے بس۔ ہاں، تو اس کے اندر جو فضول کام ہے، فضول چیزیں ہیں، گھومنا پھرنا، سارا کا سارا مائنس کریں، اللہ کی رضا کے لیے ساری چیزیں۔ اور آپ اس رمضان کو اپنا یادگار رمضان بنائیں، یادگار رمضان۔ فضول وقت ٹی وی کے آگے نہ گزاریں۔ نوجوان تو نوجوانوں کا ظاہر وقت تو گزرتا ہی نہیں ہے، اب سارا دن بھوکا ہے، شام کو موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، 10 منٹ رہتے ہیں افطار کو، ادھر فیس بک پہ لگا ہوا ہے، وہ ہلا گلا دیکھ رہا ہے۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا کچھ افراد ایسے ہیں انہیں سوائے بھوک کے پیاس کے کچھ ملتا ہی نہیں ہے، سارا دن بھوکے، سارا دن پیاسے، شام کو کچھ ملا، 1 ٹکا بھی نہیں ملا۔ حضور نے فرمایا روزے دار کے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک تو روزہ افطار کرتے وقت خوشی آتی ہے، اور دوسری خوشی قیامت کے دن رب اسے اپنا دیدار کرائے گا۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں۔ تو مالک ہر چیز کی جزا تو ہی تو ہے، اسے کیوں خاص کیا گیا ہے؟ کہ اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، جس کے اندر دکھلاوا نہیں ہے۔ آپ روزہ دار ہیں، آپ چھپ کے پانی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، آپ کو کوئی روک تو نہیں ہے۔ بھوک لگی ہے تو کھانا بھی کھا سکتے ہیں، وضو کر رہے ہیں تو 2 گھونٹ پانی کے حلق میں اتار لیں، کس کو کیا خبر ہے؟ مگر آپ کے اندر ایک خوف ہے جو آپ کو بار بار جھنجھوڑتا ہے، نہیں 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 نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو آپ کا یہ یقین ہے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کے اس یقین پر مالک آپ کو اپنا دیدار کرائے گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور کاش یہ جو روزہ توڑنے کے وقت میرے اور آپ کے دل میں خوف خدا ہے، زندگی کے لمحے لمحے میں آ جائے نا، خدا کی قسم آپ چلتے پھرتے اللہ کے ولی نظر آئیں گے۔ اب پانی نہیں پی رہے آپ، نہیں 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 اللہ دیکھ رہا۔ تو میرے بھائی، جب آپ سود لے رہے ہوتے، جب آپ رشوت کھا رہے ہوتے، کسی کا حق مار رہے ہوتے، کسی کو اذیت دے رہے ہوتے، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے مال کو ہڑپنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا رب اس وقت نہیں دیکھتا؟ نہیں، اس وقت بھی دیکھتا ہے نا۔ تو جو خوف آپ کا روزہ توڑنے کے وقت ہے، زندگی کے لمحے لمحے میں آ جائے، خدا کی قسم آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اس دور کے اندر۔ اللہ ہم سبوں کو جو ہے پروردگار ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی نے جو ہے وہ کسی شاعر نے اس پورے رمضان کو اپنے ان اشعار میں پرویا ہے، اور بڑے کمال کے اشعار ہیں، میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ اشک توبہ سے ہر ایک آنکھ کو دھویا جائے، اشک توبہ سے ہر ایک آنکھ کو دھویا جائے،
دامن دل کو ندامت سے سمویا جائے، دامن دل کو ندامت سے بھگویا جائے، جس سے ہر سانس میں ہو یاد خدا کی تسبیح، جس سے ہر سانس میں ہو یاد خدا کی تسبیح، دل کے دھاگے میں گوہر ایسا پرویا جائے، دل کے دھاگے میں گوہر ایسا پرویا جائے، چشم ہستی پہ نہ ہو کوئی حجاب غفلت، کر کے احساس ہر ایک جرم پہ رویا جائے، انقلاب آئے طبیعت میں ہمیشہ کے لیے۔ یہ بڑا کمال کا شعر ہے، انقلاب آئے طبیعت میں ہمیشہ کے لیے، جوش رمضان کو فطرت میں سمویا جائے۔ تو یہ جو رمضان کی فطرت ہے نا، تو شاعر کہتا ہے کاش یہ رمضان کے علاوہ بھی ہمارے اندر آ جائے، یہ رمضان کے علاوہ بھی ہمارے اندر آ جائے۔ مسجد دل میں ہو بیدار اذان کے نغمے، میرا اور آپ کا دل مسجد اس طرح اذان میں ٹھکا ہوا ہوتا ہے نا، ابھی اذان کی آواز، ابھی اذان کی آواز، ابھی اذان کی آواز، صبح سحری کر کے بیٹھے انتظار میں بیٹھے، ابھی اذان ہوگی تو روزہ ختم کروں گا، افطار کا وقت ہوا ہاتھ میں کھجور ہے انتظار میں بیٹھے، ابھی اذان ہوگی، ابھی اذان ہوگی تو میں روزہ کھولوں گا۔ تو شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ مسجد دل میں ہو بیدار اذان کے نغمے، بندگی چھوڑ کے غفلت میں نہ سویا جائے، جس کے پھولوں میں تکبر کا کوئی رنگ نہ ہو، بیج ایسا چمن فکر میں بویا جائے، اے فریدی چلو مصروف عبادت ہو جائیں، غفلتوں میں یوں ہی یہ وقت نہ کھویا جائے، غفلتوں میں یہ وقت یوں ہی کھویا نہ جائے۔ میرے بھائیوں، کئی ہمارے ایسے نمازی جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے مگر اس سال نہیں ہیں، اور آنے والے رمضان میں کئی ہمیں ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں، لکھ لیجئے، ہو سکتا ہے آنے والے سال ان میں سے کئی چہرے ایسے ہوں کہ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ زندگی کا یہ آخری رمضان سمجھیں، اگر رب نصیب کرے تو آخری رمضان سمجھیں، اور ایسے خوب عبادت کرے، ایسے خوب عبادت کرے، نفس کو مار ڈالے، دل کے اندر نور پیدا کرے، آپ کے چہرے میں نور ہو۔ مگر ہم کیا کریں صاحبوں، رمضان کا پہلا عشرہ ہوتا ہے، نمازوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے رمضان کے روزے آگے بڑھتے ہیں، نماز تراویح میں پبلک کم، نمازوں کے اندر لوگوں کا ہجوم کم، تراویح کے اندر لوگوں کا ہجوم کم، پھر جیسے رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے پھر لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ خدا را ایسا نہ کیجئے۔ اور یہ جو پھر رمضان کے اندر 8 روزہ 10 روزہ تراویح کا سلسلہ چل پڑا ہے، اس کے اندر تو لوگوں نے موجیں ہی لگا لی، بس ٹھیک ہے 10 روزہ تراویح پڑھو چھٹی۔ اور میرے بھائی یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے، تراویح آپ نے پورا مہینہ پڑھنا ہے، چاہے وہ 29 تراویح ہوں یا 30 ہوں، آپ نے پوری تراویح پڑھنی ہے۔ لوگوں نے ایک دفعہ قرآن ختم قرآن 10 روزہ 20 روزہ 15 روزہ میں سن لے، اس کے بعد چھٹی۔ خدا را ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ اپنے اعزاء و اقرباء کو دیکھیں جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے، صدقات کے، فطرات کے، اور آپ ہر سال انہیں دیتے ہیں، راشن کی مد میں دیتے ہو یا آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہو، تو خدا را ماہ رمضان مبارک سے پہلے انہیں بھیج دیجئے جو آپ بھیجتے تھے، تاکہ وہ اپنے لیے سحری کا سامان، افطاری کا سامان جو بھی انہوں نے لینا ہے وہ لے لیں۔ اگر یتیم بچیاں ہیں، وہ آپ کی دی ہوئی رقم سے بچوں کے کپڑے لیتی ہیں، ان کی ماں ابھی سے دے دیجئے، تاکہ وہ ابھی سے وہ اپنی خوشیاں جمع کر لیں، اپنے معاملات سیٹ کر لیں، اور آپ بھی ابھی سے اپنی تیاری کر لیں، سحری افطار کا سامان، کچن کا سامان، جو بھی لینا ہے، جو بھی کرنا ہے، اس ماہ اس ہفتے کے اندر سب کچھ سمیٹ کے بس رمضان کا مبارک مہینہ آئے، مسجد ہو اور آپ کو نوافل کی کثرت ہو، ذکر و اذکار کی کثرت ہو، اور درود پاک کی کثرت ہو۔ اللہ اس درود کی کثرت میں، نمازوں کی کثرت میں، نوافل کی کثرت میں، استغفار کی کثرت میں مالک مجھے اور آپ کو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں، حالت نماز میں پروردگار ہمیں موت عطا فرما دے، ہمیں موت عطا فرما دے، تاکہ قابل رشک موت بن جائے آپ کی، کہ بڑا بھلا آدمی تھا، نماز کے اندر اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ مالک مجھے اور آپ کو ایسی قابل رشک موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔